السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ قابل احترام ماں بہنوں، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، معزز مکرم اساتذہ، شاگردوں، اس وقت رمضان المبارک کے 2 عشرے ہمارے گزر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عبادات قبول فرمائے، ان میں جو نیکیاں کی ہیں وہ قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کر دے، ہمیں جہنم سے آزادی دے دے، اور ہم سب کی جنت اللہ تعالیٰ پکی کر دے، اور مزید جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آخری عشرہ جو ہے وہ فیصلہ کن ہمارے سر پہ آ پہنچا ہے، اور کل سے اس آخری عشرے کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ آخری عشرے کے اندر اہم عبادتیں، ان میں اعتکاف ہے اور لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ خود اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، آپ کے صحابہ بھی بیٹھا کرتے تھے، اور آپ کی بیویاں امہات المومنین رضی اللہ عنہن اجمعین وہ بھی اعتکاف بیٹھا کرتی تھیں۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کی زندگی میں بھی وہ بیٹھا کرتی تھیں۔ اعتکاف کی عبادت جو ہے یہ رمضان کے آخری عشرے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اگرچہ اعتکاف جو ہے نظر کا اعتکاف، وہ جب نظر مانی ہو کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، ویسے بھی نفلی اعتکاف آپ جب چاہیں کر سکتے ہیں، اور یہ اعتکاف جو ہے آپ آخری عشرے میں کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ، یعنی جب سے رمضان کی فرضیت آئی، آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، اور ایک دفعہ آپ نے نہیں کیا تھا کیونکہ آپ نے دیکھا کہ آپ کی بیویوں نے خیمے لگائے ہوئے مسجد میں۔ یہ کس کا ہے جی؟ یہ زینب کا ہے۔ یہ کس کا ہے؟ یہ فلاں بیوی کا خیمہ ہے۔ یہ کس کا ہے؟ یہ فلاں کا ہے۔ آپ نے فرمایا آل بر آرادنا، کیا ان لوگوں نے نیکی کا ارادہ کیا ہے؟ یعنی مقابلہ لگا رہی ہیں ایک دوسرے سے۔ آپ نے فرمایا چلو پھر میں شوال میں جو ہے اعتکاف بیٹھ جاؤں گا۔ تو شوال میں پھر آپ رمضان میں نہیں بیٹھے تو 20 دن کا آپ نے اعتکاف کیا۔ تو اعتکاف کی عبادت اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہے، اور دنیا سے کٹ کے اللہ کے دروازے پہ آ جانا، اللہ کی چوکھٹ پہ، اور اس سے مانگنا، اس سے اپنے تعلقات بنانا۔ کیونکہ پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کھانا پینا چھوڑ دو، تو اللہ کے حکم پہ ہم لوگوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم لوگ جو ہے راتوں کو قیام کرو، راتوں کو قیام کیا، نیند چھوڑ دی۔ اب اللہ نے فرمایا کہ بسترے اٹھا کے مسجد میں آ جاؤ۔ تو مسجد میں جو ہے اب ہم لوگ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اور جو بندہ مسجد میں ہوتا ہے اس کی تو لیلۃ القدر کی رات پکی ہے، لیکن دوسرے بھی مسجد سے باہر رہ کے بھی، یعنی کہ وہ طاق راتوں میں آ جائیں
اور قیام اللیل میں شرکت کریں اور تراویحاں پڑھیں، تو انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی دے دے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی عشر الاواخر، آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ پھر آپ نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر الاواخر، آخری عشرے کی وطر راتیں جو ہے نا طاق راتوں میں اس کو تلاش کر لو، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں، ان راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو آپ ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور 10 دن پہلے بیٹھے، پھر صحابہ کو کہا کہ لیلۃ القدر نہیں ملی، اگلے 10 دن بیٹھ جاؤ، پھر اگلے 10 دن صحابہ بیٹھے، پھر کہا نہیں ملی، اگلے 10 دن بیٹھ جاؤ، تو لیلۃ القدر کو تلاش کرتے کرتے آخری عشرے میں چلے گئے، پھر آپ کو مل گئی۔ آپ نے اس رات کو کیچڑ اور پانی میں سجدہ کیا تھا، آپ کی مسجد کچی مسجد تھی کیونکہ اس وقت بارش ہوئی تھی، وہ 21ویں رات تھی، لیکن آپ بتانے کے لیے آئے تو آپ سے اٹھا لی گئی، بلا دی گئی، بندے تو جگڑ رہے تھے۔ اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے کہ بندوں کو زیادہ ثواب دیا جائے۔ آپ نے فرمایا آخری عشرے میں محنت کرو، اور نہیں تو طاق راتوں میں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں بڑی کوشش کرتے تھے۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاخر ما لا یجتہد فی غیرہ، متفق علیہ روایت ہے۔ آپ آخری عشرے میں اتنی کوشش کرتے کہ دوسرے عشرے میں آپ اتنی عشروں میں اتنی کوشش نہیں کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا اذا دخل العشر الاواخر، جب آخری عشرے میں داخل ہوتے، شد میزرہ، اپنا اظہار بند کس لیتے، اور احیا لیلہ، اپنی راتوں کو زندہ کرتے، ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو جگاتے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اعتکاف بیٹھیں۔ اعتکاف جو ہے وہ صرف مسجد میں ہی ہوتا ہے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھتے ہو۔ جو عورتیں گھروں میں اعتکاف بیٹھتی ہیں ان کا کوئی اعتکاف نہیں ہے، کیونکہ اعتکاف کی مسجد کی شرط ہے۔ اور عورتیں بھی بیٹھ سکتی ہیں جہاں مسجد میں بندوبست ہو، ان کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو، یعنی کہ ان کے رہنے کے لیے اور ان کی ضروریات کے لیے، تو وہاں وہ اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، اور مرد بھی۔ تو اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ مسجد سب سے محبوب جگہ ہے، یہ اللہ کے محبوب بن جائیں گے، ان کی دعائیں قبول ہوں گی، نمازوں کا اہتمام، ذکر کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، قیام اللیل کا اہتمام، کوئی گناہ نہیں، یعنی وہاں پہ صرف اللہ کے ساتھ لو لگائی ہے۔ لیکن کئی لوگ یا عورتیں یا مرد باتوں میں، غیبتوں چگلیوں میں لگ جاتے ہیں، یا ادھر ادھر، وہ مصروفیات نہیں رکھنی چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا جائے، ضرورت کے تحت بات کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی بعض بیویاں ملنے کے لیے آ جاتی تھی، اور آپ ان کو چھوڑنے کے بھی، حضرت صفیہ کو چھوڑنے کے لیے گھر تک گئے، آگے، یعنی اعتکاف والا اگر اس کی بیوی ملنے کے لیے آئے تو چھوڑنے کے لیے جا بھی سکتا ہے۔ تو ضرورت کے تحت بات کی جا سکتی ہے، ملنے والا آیا اس سے ملا بھی جا سکتا ہے، لیکن صرف باتوں میں وقت گزارنا، غیبتیں چگلیاں کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو لیلۃ القدر کی رات کا ثواب کتنا ہے؟ پہلی امتوں کی عمریں بڑی تھیں، ان کی باتیں زیادہ تھیں، اس امت پہ اللہ نے خاص کرم کیا تو اللہ نے ہمیں لیلۃ القدر کی رات دی۔ اس کو قدر کی رات کیوں کہتے ہیں؟ کہ شرف و منزلت والی رات ہے۔ اس کو لیلۃ مبارکہ بھی کہتے ہیں، برکتوں والی رات ہے۔ اس کی برکت، اس کے نفع دائمی اور بہت زیادہ ہے۔ اس کو قدر کی رات اس لیے بھی کہتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، اتنے فرشتے آتے ہیں۔ اس کو قدر کی رات اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں، سال کا جو ہے نا شیڈول اتار دیا جاتا ہے، کس نے مرنا ہے، کس نے جینا ہے، کون اپ ہوگا، کون ڈاؤن ہوگا، کون مالدار ہوگا، کون فقیر ہوگا، کون تندرست ہوگا، کون بیمار ہوگا، یعنی سال کے جو ہے نا تقدیر کے فیصلے اس میں کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس کی عظمت کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، 83 سال 5 ماہ کی عبادت سے۔ لیلۃ القدر کو کیوں فضیلت ہے؟ کہ قرآن لوح محفوظ میں بیت العزا پہلے آسمان پہ لیلۃ القدر کی رات میں اترا۔
رمضان کو کیوں فضیلت ہے کہ رمضان میں قرآن اترا، تو اب رمضان میں عبادتوں کا اتنا اجر، لیلۃ القدر کی رات کا اتنا اجر، تو اس رات کو جو ہے نا آپ نے فرمایا کہ جو من حرمہا فقد حرم الخیر، جو اس رات سے محروم رہ گیا بہت بڑی خیر اور بلائی سے محروم رہ گیا۔ 83 سال 5 ماہ کی، اور ان راتوں کو قیام کریں۔ فرمایا من قام فی لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو لیلۃ القدر کی رات میں قیام کرے گا ایمان کے جذبے سے، اجر و ثواب کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دے گا۔ تو گناہوں کو بخشوائیں، جہنم سے آزادی حاصل کریں، لیلۃ القدر کو پائیں، محنت کوشش کریں، مرد بھی عورتیں بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، آپ اپنے بچوں کو جگاتے، گھر والوں کو جگاتے، لنگوٹا کس لیتے، ہزار بند کس لیتے، خوب محنت کرتے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ امام کے ساتھ رات کو قیام کریں۔ من قام مال امام حتی رجع کتب لہ قیام اللیل کلہ، جو امام کے ساتھ قیام کرے اور امام کے ساتھ واپس لوٹ جائے، اس کو ساری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ امام کے ساتھ قیام کریں آپ، اور ان راتوں کو قیمتی بنائیں۔ یہ بڑی عظیم راتیں ہیں، یہ آخری عشرہ بڑا عظیم ہے، جتنا بندہ نفع اٹھا لے۔ اب حکمت یہ ہے کہ ایک رات اگر اللہ بتاتے تو ہم ایک رات عبادت کرتے، اگر لیلۃ القدر کی رات ملتی تو 83 سال 5 ماہ کی مل جاتی۔ اب 10 راتوں کی عبادت، 10 نہیں تو 5 کی عبادت۔ اب ایک رات لیلۃ القدر مل جائے گی، ہر سال میں طاق راتوں میں آتی ہے، لیلۃ القدر بھی مل گئی، 4 راتوں کی عبادت بھی مل گئی۔ تو آپ دیکھیں اللہ کتنا غفور رحیم ہے، کتنا اس کا فضل و کرم واسع ہے، وہ کس قدر اپنے بندوں کے اوپر مہربان ہے کہ اس نے بڑے زبردست اپنے قرب کے، مغفرت کے، جنت میں داخلے کے، جہنم سے آزادی کے بڑے زبردست اس رات میں ہمارے لیے فیصلے کر دیا۔ اب آپ دیکھیں اللہ کا قرب کیا ہے کہ فرشتے زمین بھر دی ہے، اور جبریل امین خود تشریف لے آئے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، ساری رات سلامتی، برکتیں، خیر، دعائیں، ذکر، اللہ کا قرب۔ تو ان راتوں کو، اس وقت کو قیمتی بنائیں اللہ کی عبادت سے، ذکر سے۔ یہ نہیں ہے کہ ویسے گپے ہانک رہے ہیں، ویسے ادھر ادھر اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں اور ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، جی جاگ رہے ہیں جی ہم، یہ جاگنا نہیں ہے۔ اللہ کے ذکر میں، عبادت میں، تلاوت میں اپنا وقت لگائیں۔ اور اسی طریقے سے اس آخری عشرے کی عبادت جو ہے، ایک اور عبادت بھی ہے، وہ ہے صدقۃ الفطر۔ صدقہ فطر اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ روزوں کے، یعنی کہ افطار کرنے پہ دیا جاتا ہے۔ یعنی جب آپ نے اپنے 29 یا 30 روزے مکمل کیے ہیں، چاند نظر آ گیا، تو آپ نے اپنے روزوں کا فطرانہ دینا ہے۔ وہ فطرانہ کیا ہے؟ یہ ہر مرد، عورت، غلام، آزاد، چھوٹے بڑے، بچے بوڑھے، سب پہ فرض ہے۔ اور یہ دینا کس میں ہے؟ اجناس میں۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر صاع من تمر، صاع من طعام، صاع من شعیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر جو ہے وہ فرض کیا، 1 سا کھجوریں، 1 سا کھانا، 1 سا جو منقع، یہ یعنی کہ 1 سا سے مراد یہ ہے کہ 2.5 کلو گرام، جتنے گھر کے افراد ہیں، اجناس نکالیں۔ حدیث میں فرض کرنے کا سا کا پیمانہ جو اجناس کے لیے ہے، اس وقت جو ہے نا یہ درم اور دینار بھی تھے، لیکن آپ نے اس میں نہیں بتایا، لہذا آپ لوگوں کی باتوں میں نہ جائیں، صدقہ فطر اس طریقے سے نکالیں۔ اور صحابہ کہتے ہیں کنا نخرج صاع من طعام، صاع من شعیر، صاع من بر، ہم نکالا کرتے تھے 1 سا 2.5 کلو گرام کے حساب سے کھجور، کھانا اور جو، گندم، یہ چیزیں۔ آج کل چاول نکالیں، چاول غریبوں کے لیے سوغات ہے، تو یہ جو ہے نا اجناس نکالنی چاہیے۔ اور حدیث میں بھی آیا، یہ دونوں روایتیں متفق علیہ، اور یہ ابو داؤد کی صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر جو ہے وہ فرض کیا ہے۔ کس لیے؟ طہرۃ للصائم، فرمایا کہ وہ روزے دار کے لیے پاکیزگی کا سبب ہے، من اللغو والرفث،
لغویات سے اور بے حیائی کی باتیں اگر کسی نے کر لیں تو اس کا روزہ پاک ہوگا۔ وَتُومَةٌ لِّلْمَسَاکِین، مسکینوں کے لیے کھانے کا بندوبست ہے۔ اب کئی کہتے ہیں جی پیسے دو، کیا وہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ جانتے ہیں؟ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِینِکُمْ، اے نبی ان کو کہہ دو کیا تم اللہ کو دین سکھاتے ہو؟ یا قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، ان سے کہہ دو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ یا أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّینِ، انہوں نے شریک بنائے ہوئے ہیں جو ان کے لیے اللہ کا دین گڑھتے ہیں۔ دین گڑھنا تو اللہ کا کام ہے۔ اللہ نے کھانے کا جنس کا بتایا ہے، اللہ کے نبی نے ایسے نکالا ہے، صحابہ نے ایسے نکالا ہے۔ اب ہم لوگ جو ہے نا مولوی فلاں کہتے ہیں جی فلاں مولوی نے اتنے پیسے بتا دیے ہیں اور یہ ان کے لیے عید والے دن خوراک کا بندوبست ہے۔ یہ خوراک 10 دن 15 دن 20 دن مہینہ جتنا بھی ان کے پاس جمع ہوگا غریبوں مسکینوں کے پاس، اور ہر کسی کے اوپر فرض ہے۔ ہاں جس کی استطاعت نہیں ہے دینے کی وہ نہ دے، سارے اس کو تعاون کریں۔ جو غریب مسکین ہے خود بھی دیتے ہیں، ان کے ساتھ زیادہ غریبوں کے ساتھ ہمیں تعاون کرنا چاہیے۔ اس کا وقت جو ہے وہ 1-2 دن پہلے بھی نکالا جا سکتا ہے، صحابہ نکال دیتے تھے، اور اصل ہے چاند کا نظر آنے کے بعد اور عید کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے اس کو نکال دیا جائے، اور جو عید کی نماز کے بعد نکالے گا وہ عام صدقہ ہوگا، وہ صدقہ فطر نہیں ہوگا۔ تو سنتوں کو جو ہے نا ہر چیز میں یعنی فالو کرنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں ہم لوگ کہتے ہیں فلاں مولوی نے کہہ دیا، فلاں امیر نے کہہ دیا، فلاں بڑے نے کہہ دیا۔ اللہ کے مقابلے میں، اس کے رسول کے مقابلے میں کسی کے بڑے کی کیا اوقات ہے؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں کہتا ہوں رسول اللہ نے یہ فرمایا، تم کہتے ہو ابو بکر عمر نے یہ کہا، تمہارے اوپر آسمان سے پتھر برسیں گے۔ لوگوں نے کہا کیا عبداللہ ابن عمر تم جتمتو کر رہے ہو، تمہارا باپ عمر تو اس سے منع کرتا ہے۔ انہوں نے کہا ایتبع امر رسول اللہ ام امر عمر، کیا میرے باپ کی بات چلے گی یا رسول اللہ کا فیصلہ چلے گا؟ انہوں نے کہا میں تو جتمتو کروں گا۔ تو بات یہ ہے کہ جہاں قرآن حدیث کی وحی کی بات، اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے۔ اللہ غریبوں مسکینوں کو جانتا ہے، ان کے حالات کو جانتا ہے۔ ہاں اگر آپ ان کو پیسے پکڑائیں گے وہ ممکن ہے کپڑے لے آئیں، دوسرا لے آئیں، خوراک کا مسئلہ پھر پیچھے رہ جائے۔ ہاں آپ نے ویسے تعاون کرنا ہے۔ رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخاوت کرتے تھے، تو آپ ویسے سخاوت کریں، آپ زکوٰۃ سے وہ کر دیں، آپ عام یعنی کہ صدقے سے کر دیں یا ویسے تحفہ دے دیں، لیکن صدقہ فطر جو روزوں کا ہے اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجناس نکالی ہے، صحابہ نے اجناس نکالی ہے، تو سنت کو جو ہے وہ نہیں قربان کرنا چاہیے۔ تو یہ آخری عشرے کی 3 باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے دے اور سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔